مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے اور عشر مغفرت کی پہلی رات۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ اوبی وین کے ذریعے ضلع بہاولپور، پنجاب، پاکستان، پاک سیرانی کابینہ کے مبارکپور میں بھی آج ترکیب ہے۔ رحمت آباد، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا یہ بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا درس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ بچوں کو بہلانے اور مصروف کرنے کے لیے بچوں کے کھلونے عام ہیں۔ بسا اوقات انہی کھلونوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ اکثر عورتیں بچوں کو سائیکل دلوانی آتی ہیں اور ایسا سننے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ پھر حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آیا والدین کو بچوں کو سائیکل یا کھلونے دلوانے چاہیے یا نہیں؟ سائیکلیں بچوں کو دلوانے میں تو حرج نہیں ہے، بس احتیاط بھی کی جائے کہ وہ روڈ پہ لے کر نہ نکلے، گھر کی چار دیواری میں بھلے کھیلے بچہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نوید سعید اطاری کبیر والا ضلع خانے وال سے عرض کر رہا ہوں، اکثر مسجدوں میں اندر کی طرف ایک کارپیٹ رکھی ہوتی ہے اور اس پر وضو کر کے پاؤں صاف کیے جاتے ہیں، مگر بعض مسجدوں میں کارپیٹ کے بجائے جائے نماز رکھی ہوتی ہے اور نمازی حضرات اس پر پاؤں صاف کرتے ہیں۔ آیا اس میں کوئی مذائقہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ نماز پڑھنے کی صف ہے، کارپیٹ کی صفیں بھی ہوتی ہیں تو اس پر تو پاؤں نہ پوچھے جائیں۔ وہ مصلی یہ بھی نماز پڑھنے گئے، اور اکثر ہمارے یہاں تو مصلی میں کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، معاذ اللہ سبز گنبد کی تصویر ہوتی ہے، تو ایسے مصلی تو ظاہر بچھانا بھی ادب نہیں ہے۔
کیونکہ ہم لوگ تو کعبہ شریف کی تصویر ہو یا گنبد، سبز گنبد کی تصویر ہو، اس کو فریم کرا کے احترام سے اوپر دیواروں سے لگاتے ہیں نا، وہ دیوار پر، نہ کہ اس کو قدموں میں بچھا دیا، پھر نعوذ باللہ پاؤں لے کر لوگ چڑھ بھی جاتے ہوں گے اس پر، گھٹنے بھی رکھتے ہیں، تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن مزہ نہیں آتا۔ آپ خود غور فرمائیں کہ کبھی تو آپ اسی کو فریم کرا کے وہ اوپر دیوار پر اس کو احترام سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور کبھی یہ کہ بالکل یوں پڑیا اس کا بنڈل بنا کے پھینک دیتے ہیں۔ نماز میں بچھانے میں کیا ہوتا ہے؟ یوں جھٹکا دے کر اس کو بچھا لیتے ہیں، جھٹکا دے کر یوں یوں کر کے لپیٹ کر پھر ڈال دیتے ہیں کونے میں، اور پاؤں لے کے اس پہ چڑھتے ہیں، تو یوں تھوڑا دل کو اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کعبہ شریف، سبز گنبد شریف، روضہ پاک، تو ان کا یہ کہ احترام، یہ عرف ہے، یہاں کا احترام کرنا عرف ہے۔ اب بچہ ہوگا، جاہل ہوگا، الف کا با نہیں پڑھا ہوگا، وہ شاید زیادہ احترام کرے گا، تو اس لیے وہ احترام کیا جائے اس کا۔ تو کارپیٹ مسجد میں نماز پڑھنے میں جو استعمال ہوا تھا، اب اس کو وضو خانے پر ڈال دیا کہ لوگ اپنے پاؤں میل کچیل اس پہ پوچھیں، کتنا میلا ہو جاتا ہے، پھر وہ کالا کالا ہو جاتا ہے۔ جو صفیں وضو خانے کے باہر، یعنی وضو خانے کی، جن کے وضو خانے بالکل مسجد کے اندر صفوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ تو مطلب وضو کر کے لوگ چڑھتے ہیں اس پہ صفوں پہ، اور صفوں کے اگلے اس سے کالے کالے ہو جاتے ہیں، تو کالا تو یہ میل کچیل ہی تو ہوتا ہے پاؤں کا، کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو بھی اس میں ظاہر ہے کہ وہ کراہیت آئی ہے۔ جیسے بعض لوگ صفوں پہ سوتے ہیں، مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں سوتے ہیں، تو سو کر وہ سجدے کی جگہ پر وہ سو کر وہ ان کے تیل کے میل کے نشان پڑ جاتے ہیں، صفوں پہ کالا ہو جاتا ہے۔ وہاں نماز پڑھ کر جس کو نماز کے لیے وہاں جگہ ملے گی، اس کو خشوع کیسے آئے گا؟ اس کالے دھبے پر اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ سونے والے سوچتے نہیں ہیں، اپنے گھر کی چیزیں اس طرح کوئی گندی نہیں کرتا۔ مسجد ہی رہ گئی تھی، مسجد کی صفیں رہ گئی تھی کہ جہاں مطلب آپ جو کریں، جو چاہیں گندہ گری کریں۔ کیا گھر کے کارپیٹ کو اس طرح آپ گندا کرتے ہیں؟ پائیدان کی جگہ بچھاتے ہیں گھر کا کارپیٹ؟ کبھی بھی نہیں بچھاتے۔ پائیدان الگ سے بازار سے خرید کے لاتے ہیں، وہ بچھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کارپیٹ پہ پیسے لگے آپ کی جیب سے گئے، اور یہاں مطلب قوم کا چندہ ہے، تو اتنا مطلب یہ مسجد کی انتظامیہ بھی نہیں سوچتی کہ اس کو لوگوں کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال ہے، کیا حدیث سے وسیلہ ثابت ہے؟ بالکل وسیلہ ثابت ہے، اس کی کئی روایتیں ہیں قرآن کریم میں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ایک تو مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اجتہادی خطا سرزد ہوئی تو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پیش کیا۔ یہ حدیث مبارکہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مستدرک کے اندر نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں، اور حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افضل القراء کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام سے یہ استفسار فرمایا کہ تم نے کیسے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر، اور بعض روایتوں میں کہ جنت میں جگہ جگہ میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے وہ مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، لہذا میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اس حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے، اور اس کے علاوہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو دعا سکھائی، اس میں اپنی ذات کا وسیلہ تھا کہ آپ کے وسیلے سے نابینا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حاجت پوری کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے والی دعا سکھائی، انہوں نے اپنی دعا پڑھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ تو اس طرح دیگر کئی احادیث طیبہ میں وسیلے کا ثبوت موجود ہے، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے رہے اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کا وسیلہ پیش کرتے رہے۔ ترمذی کتاب الدعوات جلد 5 صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 3589 صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کی جائے: الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ تابوت سکینہ کا سوال بھی ہوا بھی، تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا سونے کا کام کیا ہوا، یعنی اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، نقشی وغیرہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ تو ایک یہ صندوق تھا، باکس، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا، لمبائی 2 ہاتھ، لمبائی 3 ہاتھ جبکہ چوڑائی 2 ہاتھ۔ اس کو یعنی تابوت سکینہ کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکین و مکانات کی بھی تصویریں تھیں۔ اس وقت تصویریں جائز تھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا ایک مدنی گلدستہ، اس پر ایک سوال ہے، ہم یہ مختصر سا ایک مدنی گلدستہ یہ چلا رہے ہیں، اس کے بعد سوال۔ رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیے۔ 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اصال ثواب کیجیے اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار، ہو سکے تو بات چشم اشک بار کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے مراد پوری ہوگی۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی 12ویں شب شادی کرنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وہ وظیفہ کرنے سے اگلے رمضان شریف سے پہلے اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس وظیفے میں یہ تھا کہ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے، تو اگر کوئی اپنے لیے کسی دوست سے یا کسی اور سے یا اپنے بھائی سے اگر وظیفہ کروانا چاہے تو کیا یہ وظیفہ ہو جائے گا یا اسے خود کرنا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اس کو معلوم نہیں ہے، کروانے میں حرج بھی نہیں ہے کوئی، مطلب یہ فرض واجب نہیں، یہ اوراد ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی بھی مطلب یہ نہیں کہ کچھ وہ ہوتی ہیں، مطلب قیودات اور شرائط، تو
دوسروں سے کروانے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. ابھی اسلامی بھائی نے چٹھی دی مجھے کہ ایک اسلامی بہن نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے یہ نوافل پڑھے، اگلا رمضان آنے سے پہلے اس عزیزہ کی شادی ہو گئی. یہ ان کے خاندان کا واقعہ ہے نا. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اور سے بھی یہ وظیفہ کروا لے، یہ نوافل پڑھوا لے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہزاروی کابینات حویلیہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام دامن برکاتہ العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض والدین اپنے بیٹے کو جب عاق کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا اس کا جائیداد میں حق ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے. تو لوگوں نے بہت غلط سمجھا عاق. اصل عاق جو ہوتا نا، یہ کرنے سے نہیں ہوتا. جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا، وہ ہے ہی عاق، اس کو عاق بولتے ہیں. البتہ وہ ترکے سے محروم نہیں ہوگا، ترکہ اس کو ملے گا. یہ آج کل جو اعلان کرتے ہیں نا، اخباروں میں دیتے ہیں کہ عاق کر دیا ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے عاق نہیں ہوتا. نہ عاق اگر نافرمان ہے تو وہ آلریڈی عاق ہے، آپ کے کہنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ وہ کتنا ہی نافرمان اور کتنا ہی بڑا عاق ہو، سمجھے، وہ ترکہ اس کو ملے گا. باپ اگر فوت ہو گیا تو اس کا ورثہ ملے گا، ماں فوت ہو گئی تو اس میں ورثہ ملے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو خاندانوں میں جھگڑے کرتے ہیں نا کہ تو نے کام زیادہ کیا تھا، تو نے کم کیا تھا، میں نے ہی سارا والد صاحب کو ساتھ دیا تھا، تو کھیل کود میں لگا رہتا تھا، تجھے حصہ نہیں ملے گا، چل تجھے اتنا دے دیں گے حصہ، زیادہ مجھے ملے گا، میں نے زیادہ محنت کی ہے. یہ سب جھگڑے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی جھگڑے اور دعوے ہیں. چاہے وہ باپ کا ساتھ دے نہ دے، کاروبار میں حصہ لے نہ لے، زندگی بھر اس نے کاروبار میں بالکل بھی حصہ نہیں لیا، لیکن جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا. جس نے ساتھ دیا اس کے، اور جس نے ساتھ دیا نہیں دیا اس کے، دونوں کے حصے میں اس وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا. جو شریعت نے طے کیا اسی کے مطابق کیا جائے. یہ اپنی کھوٹی دلیلیں نہیں دی جائیں. اسلام نے جھگڑوں کی، فساد کی وہ حوصلہ شکنی کی ہے، اور یہ فساد کے ذریعے ہیں. اگر لوگوں کے ہاتھ میں قوانین دے دیے جائیں اور اسلام کا جو کچھ طے کرنا ہے وہ لوگ طے کریں، تب تو ظاہر ہے کہ پھر گھر گھر میں جھگڑے، اور جھگڑے ہو رہے ہیں جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے، علماء کرام سے دوری کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ایسے معاملے میں علماء سے رہنمائی لے لیجیے. تو میں نے جو کچھ عرض کیا وہ آپ کسی عام داڑھی والے سے مت پوچھنا، کسی مفتی اسلام سے پوچھنا، جو ہوں مفتی صاحب، وہ انشاءاللہ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے. کوئی بھی عالم دین اختلاف نہیں کرے گا. اور علماء جو فرمائے نا، ظاہر ہے وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں. بڑے بوڑھے گھر کے کہیں وہ دین کی باتیں ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خضر اوان ہے. تو میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا کھانا کھانے سے کس پہلے بسم اللہ پڑھے یا کوئی انسان بھول جائے تو کیا وہ اگر کھانا ختم ہونے کے بعد پڑھے، کیا یہ درست ہے؟ کھانے کے بعد پڑھے یا کھانے یعنی بھول گیا، کھانے کے دوران یاد آ گیا تو پڑھے، یا کھانا کھا لیا تو اب پڑھ کر ایک نوالا اور کھا لے. پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لے بیچ میں یاد آئے تو، اور آخر میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ کر تھوڑا سا کھا لے. تو اول آخر یہ اللہ کا نام لے لیا گویا اس نے، کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھتے نا
تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، وہ کھاتا ہے. تو ایک روایت ہے کہ ایک بار وہ اس طرح کی روایت ہے کہ کچھ حضرات کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب نے وہ بسم اللہ اول و آخر و بیچ میں کہا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہنسنے لگے تو اور وجہ بتائی کہ وہ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تھا. انہوں نے جیسے بسم اللہ اول و آخر و کہا، شیطان نے جو کھایا تھا وہ اگل دیا تو طے ہو گئی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیب بتانے والے رسول ہیں. مطلب پاگل آدمی جو ان چیزوں کا انکار کرے، یار اتنی حدیثیں تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے غیب کی خبریں. تو وہ دیکھ لیا شیطان کھا رہا تھا اور کیا کر دی اس نے. ہم کو نظر نہیں آتا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ نظر آتا اللہ کی عطا سے. ہم تو 1000 چشمے لگائیں تب بھی نظر نہیں آتا اپنے کو کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے پار کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور 7ویں زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کسی چشمے کی حاجت ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. عیاں مانے ظاہر. ملکوت و ملک میں کوئی سی چیز ہے نہیں جو یا رسول اللہ آپ پر ظاہر نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اس کے تعلق سے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہاں تک لکھا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہا تھا. جب کھا چکا صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا، وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور یہ ارشاد فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. جب اس نے اللہ عز و جل کا نام ذکر کیا، یعنی نام لیا، تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا، شیطان نے اگل دیا، اس کو قے ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ذرا ویلیاں شہر کا رہنے والا ہوں، ڈبو گیٹ کا KPK کا. میرا یہ سوال ہے کہ پہاڑوں کے بھی آنسو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ قرآن کی آیت ہے نا. وَإِنَّ مِنْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض یہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. اور بھی اس کی کئی روایات ہیں ان کے پتھروں کے رونے کی. یہ بھی روایتیں تلاش کر رہے ہیں غالباً، جب تک کوئی سوال چلا لیجیے. امیر اہل سنت، آج کل خاندان کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں پائی جا رہی ہیں. برائے کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو عموماً ہم اس پر عرض کرتے رہتے ہیں مدنی پھول، گھروں کے جھگڑے کے تعلق سے.
اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور صحیح سبب جو ہے نا، جو وہ یہ کہ اسلام کے احکام سے دوری، عمل کے جذبے سے محرومی، یہ سب کرواتی ہے۔ معلومات کی کمی، اگر ماں باپ کے حقوق اولاد کو پتہ ہوں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق پتہ ہوں، میاں بیوی کو آپسی حقوق کا علم ہو، تو شاید اتنے لڑائی جھگڑے نہ ہوتے۔ خاندان میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ماں باپ کے پھر آپس میں بعض اوقات قبیلوں کے بھی ہوتے ہیں، کسی اور کے بھی ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اگر عنایت مل جائے۔ یہ سب مطلب وہی معلومات کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، اس سے پہلے بھی جھگڑے تھے، کتنے جھگڑے تھے، وہ مطلب نسلاً بعد نسلن قتل و غارت گری تھی، ایک یعنی کہ باپ کو مار دیا، بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کا بدلہ لیتا تھا، وہ قتل کرتا تھا، اور یہ قتل و غارت گری ان کا تو چلا آ رہا تھا بہت پشتوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور دامن اسلام میں جب لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے نا، تو اسلام کے دامن میں پناہ ہے اور کہیں بھی پناہ نہیں۔ بدقسمتی سے اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سلسلہ اب پھر ہے بعض قبیلوں میں، یا کہوں کئی قبیلوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ باپ کو اگر قتل کر دے تو بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرتا ہے، اگر وہ قاتل نہیں بھی ہے تو اس کے بیٹے کو مار دے گا، یعنی خون کا بدلہ خون یا اپنے طور پر اس طرح لیتے ہیں، پھر وہ اس کو مارے گا، اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو یا ہے بڑا وہ ڈھونڈ کے مار دے گا۔ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس طرح بعض قبیلوں میں، بلکہ شاید کئی قبیلوں میں اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ کہ تباہ کن ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے اس میں۔ نعوذ باللہ، اگر کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ قاتل مجرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، واقعی وہ مجرم ہے، اور جرم ثابت ہو تو اس کو قرار واقعی کی سزا بھی دی جائے گی، لیکن یہ بیٹا سزا نہیں دے سکتا، بھائی سزا نہیں دے سکتا، خاندان والے سزا نہیں دے سکتے، یہ سزا دے گا حاکم۔ تو قاتل کو پکڑ کر حوالے کر دیا جائے انتظامیہ کے، پولیس کے۔ ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، شریعت میں اجازت نہیں ہے، قانونی بھی جرم ہے یہ، کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ مطلب ہے نا کہ باپ کے قاتل کو بیٹا مار دے تو اس کو گجرا پہنا کر اس کو عزت بخشے گی وہ گورنمنٹ۔ غیر مسلموں میں بھی یہ قانون نہیں ملے گا، تو یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں لوگ، اور کتنی اس سے مطلب ہے کہ بربادی ہوتی ہے قوم کی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ساری قتل و غارت گریاں، خون خرابیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام بھر بھر کے پلاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، وہ رونے کے تعلق سے پتھر، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر سے دریافت فرمایا، اے پتھر، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ یعنی رائٹ آئی کے آنسو ہیں، اور الٹی جانب سے آنے والا، لیفٹ سائڈ سے آنے والا پانی میری بائیں آنکھ یعنی لیفٹ آئی کے آنسو ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا،
تم یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا، اپنے رب عز و جل کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. ایندھن مانے جلنے والی چیز، نہ مجھے کہیں اللہ تعالی جہنم میں جلنے کے لیے نہ ڈال دے. یعنی پتھر کا پتھر بھی خوف خدا سے روئے. اور ہم لوگ بھی کیسی عجیب و غریب شے بن گئے گناہ کر کر کے کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہم کو رونا نہیں آتا. حالانکہ پتھر کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. پتھر جہنم میں جائیں گے، وہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. لیکن وہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو یہ لوگ پوجتے تھے، یعنی بت جن کے بنائے گئے تراش کر، تو وہ بتوں کے جو پتھر ہیں وہ ڈالے جائیں گے. لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کا قصور نہیں ہے. جہنم میں ان کو تکلیف نہیں ہوگی آگ سے. کافروں کو حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو تم پوجتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ایسے بے بس ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں. یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے؟ حسرت دلانے کے لیے. لیکن وہ پتھر کا اپنا خوف. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں اپنے ڈر سے رونے کی سعادت بخشے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی، میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی، میں تھر تھر رہوں کا بتایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 سوال. امیر اہل سنت، میرا نام محمد مزمل اتاری ہے. ہم پلاسٹک کے مائکروویو آئٹم بیچتے ہیں. اس کو لوگ استعمال کرنے کے لیے لوگ خرید کے لے آتے ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ مائکروویو میں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے. یہ مائکروویو سیف ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت کر دیجیے. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ایکشن اٹھایا کہ پلاسٹک کے برتن نقصان دہ ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، پلاسٹک کے برتن ہمارا روز کا ماحول ہے، اس میں پانی کی بوتلیں، منرل واٹر ہیں، جوس وغیرہ ہیں، گھر کے اندر برتن ہیں، ہر چیز پلاسٹک کی ہے. تو پھر ہم آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر ہم کیا استعمال کریں؟ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ نقصان دہ ہے، اس میں کینسر کی بیماری ہے. آپ ہماری رہنمائی فرما دیں تو ہم کیا کریں؟ یہ تحقیقات ہیں، اور یہ تحقیقات ظاہر ہے کہ وہ لاسٹ نہیں ہوتی، فائنل نہیں ہوتی. بہرحال تحقیقات ہیں، اور ہر صورت میں پلاسٹک نقصان دہ نہیں ہے. پلاسٹک میں گرما گرم کو چیز ڈالی تو اس کی ہیٹ سے پلاسٹک کے اندر شامل کیمیکل وہ پگھلتا ہے اور وہ غذا میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پیٹ میں جا کر مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، جس میں کینسر بھی شامل ہے. اسی طرح پانی کی بوتل کو بھی اگر وہ گرم پانی ڈالیں گے نا اس میں، یا اس کو دھوپ لگے گی اور ایسی دھوپ لگے گی کہ وہ کیمیکل کو پگھلائے اور وہ کیمیکل پانی کے اندر مکس ہو جائے، تب جا کر وہ پئیں گے تو نقصان کرے گا. البتہ کوئی ٹھنڈی چیز اگر اس میں کھائی، ٹھنڈی چیز پی، پانی کا گلاس ہے پلاسٹک کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا نقصان میں نے نہیں پڑا. البتہ کھٹی چیز ڈالیں گے اس میں، جیسے دہی ہے تو دہی پلاسٹک کے کیمیکل کو
کھینچے گی تو دہی جو ہے نا یہ میل کو بھی اکھیڑ دیتی ہے، زنگ کو اکھیڑتی ہے، تو یہ پلاسٹک کے اندر موجود کیمیکل کو بھی کھینچتی ہے۔ اب پلاسٹک کے رنگین پیالے میں روز دہی رکھیں آپ، دیکھنا وہ رنگین اس کا رنگ جو ہے نا وہ کچا ہو جائے گا، تو کہاں گیا رنگ؟ یہ دہی میں مکس ہو کر آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ ظاہر یہ رنگ کو فوڈ کلر تو ہوتا نہیں ہے، کھانے کا تو ہوتا نہیں ہے، اسی طرح کیمیکل بھی پیٹ میں جاتے ہیں۔ یہ بہرحال تحقیقات ہیں ایسی، اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، خدا بہتر جانے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح مائکرو ویو کے بارے میں بھی اسی طرح کی تحقیقات ہیں کہ یہ بھی نقصان دہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد زبیر اتاری ہے۔ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ لوگ ہم سے یہ ڈنر سیٹ 20-20 ہزار روپے میں لے کے جاتے ہیں، اور یہ ڈنر سیٹ کھانے کے استعمال کے، پینے کے استعمال کے ہوتے ہیں، پر لوگ اس کو جا کے اپنے ڈیکوریشن کے طور پہ، شو پیس کے طور پہ سجا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواز اپنی جگہ پر ہے، جائز ہونا، لیکن کاش یہ پیسے رائے خدا میں خرچ ہو جاتے تو آخرت کی جو چمک دمک ملے گی نا وہ اپنی اس گھر کی چمک دمک سے اچھی ہوگی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ان سجاوٹوں کو دیکھو بھی مت، یہ لگاتے ہی تمہارے دکھانے کو ہیں، تم پر روب ڈالنے کے لیے، ان کو دیکھو گے نہیں تو ان کی ناک کٹے گی یا ہٹا لیں گے، اس طرح کی، مطلب ان کو دیکھو ہی مت۔ تو یہ کرتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، پیسوں کی مستی ہوتی ہے، ڈیکوریشن میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، غریب کے لیے مطلب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد احمد رضا باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور مجھ پہ کچھ قرض بھی ہے، اور میں اپنے کاروبار میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ بھی نکالنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ان صدقے والی رقم سے اپنے قرضے کو ادا کر سکتا ہوں؟ تو کیا میرا صدقہ نکالنا ٹھہرائے گا؟ جب قرضہ ادا کرنا وہ تو ضروری ہے نا، قرضہ ادا کریں گے تو ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، قرضہ ادا کریں گے تو کہ آپ پر قرض ہے، جتنا اس سے جلدی فارغ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ احادیث میں یہ کہ جو قرض اس نیت سے لے گا کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا، اس کے لیے تو وعیدیں ہیں، اور جو اس نیت سے لے گا کہ میں ادا کروں گا، اللہ اس کے لیے آسانی مہیا فرمائے گا۔ تو قرضہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ کہ اس صدقہ تو نہ دے، صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نفل صدقہ، بلکہ قرضہ ادا کر دے۔ اب وہ نیت کا ثواب تو یہ نیت کا محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ نفل صدقے کا ثواب ملے۔ اب آپ اپنی مرضی سے ثواب کی ترکیب سوچو گے، میں زکوٰۃ کا بھی اس میں مجھے ثواب ملے اور نفل کا بھی ثواب ملے، پھر آگے بڑھو گے میں قرضہ بھی دوں، یا مسجد بنانے کا بھی ثواب مل جائے، مدرسہ بنانے کا بھی ثواب مل جائے، اور یہ سارے ثواب تو یہ ان نیتوں کا موقع نہیں ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد راحت العاشقین اتاری، بنگلہ دیش، ڈھاکہ فیضانی مدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوا گھر پہ آ کر اگر کائیں کائیں کریں، چیخے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسا کرنے سے بعض لوگ بہت قسم کے بعد مراد لیتے ہیں، تو کیا مراد لینا صحیح ہوگا؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال بھی چلائیے. عامر فیاض اطاری کوئی سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کھانا کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ خراب کھانا جو ہے نا وہ دوسرے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے. تو کیا وہ خراب کھانا دوسرے جانوروں کو کھلانا چاہیے کہ خراب کھانا کھا کے شاید وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں جس طرح انسان بیمار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ کھانا خراب ہونے کے بعد جانور کے لیے نقصان دہ پھر تو نہیں کھلا سکتے. اور اگر خرابی ایسی ہے کہ وہ جانور کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بندے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر کھانا پاک ہے، حلال ہے اور نقصان دہ نہیں ہے، تو جانور کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمران اطاری یو کے شہر شفیل سے عرض کر رہا ہوں. میں تقریباً کافی عرصے سے جوا کھیل رہا تھا اور جوے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ میں بے بس ہو چکا تھا کہ نہیں چھوٹ رہا تھا، اور بھی بہت گناہ کرتا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بہت گناہوں میں لت پت تھا. الحمدللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے دیکھتے میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا اور الحمدللہ ابھی نہ گانا باجے. ابھی تقریباً 3-4 سال ہو گئے میں نے جوا بھی چھوڑ دیا ہے اور گانے باجے سے بھی سچی پکی توبہ کر لی ہے اور اپنے باپا کا مرید ہو گیا ہوں. نگران شورا باپا سب سے دعا ہے کہ میرے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو خیر و آباد فرمائے اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی بھی خیر. اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، توبہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کی مدنی بہاروں کی بھی کیا بات ہے. مدنی چینل دیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب. وہ کوے والا تو مجھے مثلا میں نے شاید لکھا تھا، کسی اور ہو سکتا ہے ڈائری میں لکھا ہو، ایک کتاب میں سے جو سرکار اعلی حضرت کی جس پر تقریر تھی، اور نام وغیرہ بھول گیا ہوں کتاب کا. کوا چلاتا نا اوپر آ کر، شاید اس کے بارے میں کچھ ہے، اب اٹکل سے بولنا اچھا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بلال احمد اطاری اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی امی یا ابو آواز دیں تو کیا وہ نماز مکمل کرے گا یا نماز چھوڑ کے ان کی بات سننے جائے؟ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 638 638 مسئلہ نمبر 85. ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول، یعنی اوپر سے جو ہے نا ماں، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ اصول کہلاتے ہیں. تو ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول کے محض میں صرف بلانے سے نماز قطع کرنا یعنی توڑ دینا جائز نہیں. البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو، جیسے اوپر مذکور ہوا. اوپر کیا مذکور ہوا؟ کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو، اسی نمازی کو پکار رہا ہو، یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو، یا کوئی ڈوب رہا ہو، یا آگ سے جل جائے گا، یا اندھا راہگیر کنویں میں گرا چاہتا ہو. ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب ہے، جبکہ یہ اس کے بچانے پر قادر ہو، یعنی اس کے لیے پوسیبل ہو بچانا، تو اب نماز اس کو توڑ کر بھی ان کو بچائے. تو اگر اس طرح کے کسی معاملے میں وہ پکار رہے ہیں تب تو مطلب توڑنا ہی ہے، ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو. اچھا، یہ حکم فرض کا ہے. اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو یعنی ان اصول کو جن کی ابھی تاریخ گزری، مثلا ماں باپ، اور ان کو یعنی ماں باپ وغیرہ کو معلوم ہے کہ نماز، اور ان کو یعنی ماں باپ، دادا دادی وغیرہ
اصول کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے، اور اس کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے، یعنی نفل ہے تو توڑ دے اور جواب دے، اگرچہ معمولی طور سے بلائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عثمان احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جب انسان نے روزہ رکھا ہو تو اسے وانٹنگ یعنی کہ بلیڈنگ خون کی الٹی آ جائے تو روزہ برقرار رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود اگر الٹی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں غلام مرتضیٰ بول رہا ہوں فیصل آباد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر صدقہ کرنا چاہے تو اس میں کھانا پکا کر اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلا کر کھلا سکتا ہے، اس سے صدقہ ادا ہو جائے گا؟ صدقہ ویسے بہتر ہوتا ہے کہ غریبوں پر وہ خرچ کیا جائے۔ صدقے کا کھانا اس نفل صدقہ ہوتا ہے، یہ غریبوں کو کھلایا جائے۔ اگر مالداروں کو کھلائے تب بھی گناہ نہیں ہے، اور اگر کسی جیسے مصیبت کے لیے بیماری کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ کہ خون بہائے، یعنی بکرا ذبح کروایا، مرغی ذبح کی اور وہ کسی غریب کو دے دے یا غریبوں میں تقسیم کر دے، غریبوں میں پکا کے کھلا دے۔ تو یوں صدقے کی ویسے بہت ساری قسمیں، مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت ساری قسمیں صدقے کی، صدقہ نفل بھی ہوتا ہے، صدقہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے۔ ہاں اس صدقے کا ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر رشتہ داروں کو پتہ چلے گا نا کہ صدقے کا کھانا ہم کو کھلا رہا ہے تو یہ کئی کچھ کا ڈالیں گے، تو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور بتانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی لیاقت آباد سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 7 سال سے فطرہ نہیں دیا، کہ جب تک ان کے والد صاحب زندہ تھے وہ ان کا فطرہ دیتے تھے، جب سے وہ مرحوم ہوئے تو گھر کے کسی افراد نے فطرہ ہی ادا نہیں کیا، تو اب وہ پوچھ رہے تھے کہ 7 سال ہو گئے تو ان کو 7 سال کا اکٹھا دینا پڑے گا یا صرف اسی سال کا فطرہ ادا کریں گے، وہ پچھلے کی توبہ کرنی پڑے گی؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، چلو یہ بھی جذبہ ہے، سوچ تو بنی۔ فطرے کا کوئی ایسا وقت طے نہیں ہے کہ اگر وہ دیر کر دی تو قضا ہو جائے گا اور گناہ گار ہوگا۔ زندگی میں جب بھی ادا کرے وہ ادا ہی ادا ہے۔ تو اگر واقعی فطرہ جو تھا وہ واجب تھا، ہر ایک پر تو واجب ہوتا بھی نہیں ہے نا، تو جس نے واجب فطرہ ادا نہیں کیا، چاہے وہ 7 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو، تو اب بھی اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ توبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، ادا کرنا ہوگا، جبکہ واجب تھا۔ تو اگر واجب ہی نہیں تھا تو ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارا رسالہ آ گیا۔ فتاوی اہل سنت، یہ اپنے مجلس افتاء، دارالفتاء اہل سنت کی مجلس افتاء، دعوت اسلامی کی مجلس ہے، تو اس کی طرف سے روزے اور اعتکاف کے متعلق اس میں کچھ فتوے ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جدید فتوے جو ہوتے ہیں نا، لیٹسٹ
مسائل جو پیش آتے ہیں اس میں یہ بھی ہوں گے لیٹسٹ، ہے نا. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ انجیکشن کا روزے میں کیا، تو ڈرپ چڑھانے کا کیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے بھی اس میں جوابات مل جائیں گے آپ کو. اور ہدیہ صرف 12 روپیہ. اور پیج ماشاءاللہ اس میں کاغذ جو ہیں وہ 36، یہ کل کاغذ جو ہے 36 ہیں پیج، اور 33 تک اس کا مضمون ہے. یعنی یہ فتاوی 33 آخر میں وہ فہرستیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، مراجع اور ماخذ وغیرہ، یادداشت. تو یہ تو جلدی لے لو، ختم نہ ہو جائے. مگر ابھی نہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ملے گا وہ بعد میں، مدنی مذاکرے کے بعد. اس کو لے لیں، ساتھ بعد میں لینا، پہلے پڑھ لینا کہ آپ کو کون کون سے مسئلے کی ضرورت ہے. اس میں کون کون پڑھے گا؟ مکتبۃ المدینہ پر اتنے ملیں گے رسالے؟ جی باپا، اتنے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا. جی الحمدللہ مل جائیں گے نا. جی اب انشاءاللہ. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو دیگر شہروں میں بھی پہنچانے کی. تو بستے چونکہ جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں تو بستے لگائے جاتے ہیں، تو امید ہے کہ وہاں پر بھی یہ طلب کریں گے تو مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ کھولا میں نے، ناک میں اسپرے کرنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ حالت روزہ میں انہیلر کا استعمال کرنا کیسا؟ دوران سفر سحر و افطار کس ملک کے اعتبار سے کیا جائے؟ فدیہ ادا کرنے کی اجازت کس شخص کو ہے؟ روزے میں جھاگ والی مسواک کا استعمال، روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھنا کیسا؟ ٹوتھ پیسٹ روزے میں کیسا کرنا کیسا؟ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؟ حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. یہ کیسے سوالات یار. عورت کا گھر میں ہی مسجد بیت سے باہر کسی کام کے لیے جانا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ماننے ہوئے حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ تو یار یہ تو پہلے پڑھنا لیں اس کو، پھر مدنی مذاکرہ آگے بڑھائیں. پھر وہ ناظرین جو ہے نا یار ایسا کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ پورا کر لیں، اس کے بعد پڑھ لینا. مگر آج وہ صلاۃ التسبیح بھی 11ویں رات ہے. یہ میں آپ کو حرص دلانے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کر رہا ہوں کہ میں علم کا حریص، باتیں کرنے میں بڑا حریص ہوں. علم کے تعلق سے میرا جی چاہتا ہے کہ بس ہم سب علم دین کے حریص بن جائیں، خوب علم دین حاصل کریں. تو اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا یہ علم دین پر مشتمل ہے. اینی ورڈ آر آف علم دین. انگلش آتی نہیں پوری، صحیح بول دی. تو میرے پاس کوئی آ گئے تو یہ تو میرے پیچھے کے گاہک لے لیں گے میرے سے، تھوڑے سے آئے ہیں اور ہیں انشاءاللہ. میرے مدنی گاہک ہیں تو پیسے نہیں لوں گا، جلدی دوں گا، جلدی پڑھ لیں گے، ثواب ملے گا نا اپنے کو انشاءاللہ. بس زیادہ آ گئے تو سب کو ملے گا، ورنہ نہیں ملیں گے. ابھی تو یہ 8-10 ہے میرے پاس. ان کو تو دے دوں ایک ایک. چلو کیمرہ مین آپ بھی بیٹے پڑھ لیجئے انشاءاللہ. چلو رضوان اور کوئی پیچھے وقت دے دو. مگر یہ ابھی دوران مدنی مذاکرہ پڑھنا نہیں ہے، نہیں تو غلط فہمی نہ یہ سمجھ میں آئے نہ یہ سمجھ میں آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مسعود حسین بات کر رہا ہوں پشاور سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ کرنا ہے، روزے کی حالت میں موذی جانور کو مار سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موذی جانور کو روزے میں مار سکتے ہیں. موذی مانے ایذا دینے والا، جن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے. بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں حالانکہ موذی نہیں ہے. مرغی بھی ذبح کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، موذی نہیں ہے. یعنی یہاں تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا روزے دار نے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ایک مسئلہ بتانے کی خاطر میں بتا رہا ہوں. روزے کا اس سے کسی کو مارنے سے کاٹنے سے روزے کا اس حساب سے تعلق نہیں کہ یہ ٹوٹ جائے روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات تحریری طور پر جو ہمیں ملتے ہیں میسیجز کے ذریعے. 4 رکعت والی فرض نماز میں کوئی رکعتیں بھول جائے اور 6 و 5 میں ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، تو اسی صورت میں نماز کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 718 مسئلہ نمبر 62، جس کو شمار رکعت میں شک ہوا، رکعت کی کاؤنٹنگ میں وہ ڈاؤٹ ہوا، مثلا 3 ہوئی یا 4، اور بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز کر کے، نماز کے حد سے ہٹ کر جو فعل ہو کسی طرح بھی وہ نماز توڑ دے، یا غالب گمان کے بموجب پڑھ لے، جس طرف گمان غالب ہے اس میں پڑھ لے، مگر ہر صورت میں اس نماز کو سرے سے پڑھے. محض توڑنے کی نیت کافی نہیں، بہر صورت اس نماز کو نئے سرے سے پڑھے. صرف توڑنے کی نیت کافی نہیں، اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر بھی ہو چکا ہے تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے، ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے. یعنی 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 قرار دے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اسی کے مطابق وہ قیاس کرے، سوچ لے. اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے، یعنی مشکوک ہے. تیسری رکعت کا چوتھی ہونا ممکن ہے، محتمل ہے. اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کرے، چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے. اور گمان غالب کی صورت میں سجدہ سہو نہیں، مگر جبکہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کے وقفہ کیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو یاد آنے پر کیا کرے؟ بہار شریعت جلد پہلی صفحہ نمبر 545 مسئلہ نمبر 11. سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی. یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین اپنی حیات میں ہی اپنی تمام تر جائیداد کسی ایک فرد کے سپرد کر دیں تو کیا وہ دوسرے کا حق مارنے والے کہلائیں گے یا نہیں؟ وہ دوسروں کو محروم کرنے کی ممانعتیں تو ہیں، اس کی روایتیں، وہ تو ایسا کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا. باپ نے اگر محروم کیا
البتہ جس کو مالک یا جس بیٹے کو مالک ہو جائے گا اس کا، لیکن باپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، سب کو برابر برابر دے. یہاں تک کہ مطلب جیسے کہ اب میرے پاس ایک مثال ہے کہ کہیں سے 60,000 روپے آ گئے، تو اب یہ 60,000 روپے میں ایک بیٹے کو دے دوں اور میری اولاد تو 3 ہے یوں، تو میں ایک کو یہ 60,000 نہیں دے سکتا ہے نا، تینوں کو مجھے چاہیے، اگر دینا ہی ہے تو تینوں کو برابر برابر حصہ میں کر دوں جیتے جی، کیونکہ ورثہ تو ہی نہیں ہے کہ 20 تینوں کو دے دوں، یا دونوں سے اجازت لے لے کہ میں ایک ضرورت مند ہے ایک بیٹا، یا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دے دوں، کہ تمہارے پاس تو پھر بھی ہے، یہ بیچارہ کمزور ہے تھوڑا مالی اس وقت، یا دینی فضیلت. ہاں دینی نیک متقی پرہیزگار بیٹے کو زیادہ دینے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس کو دینا زیادہ جی جی بہتر کہا گیا. مدینہ. بعض روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا، تو ان کی زوجہ حضرت سیدتنا عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی نہیں جب تک کہ آپ اس بات پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لیں. جب وہ اس مقصد کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح دیا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو. نیز ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا. اس پر حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تحفے سے رجوع کر لیا. اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹا بیٹی ساری اولاد میں برابری کرے. بیٹے کے لیے 2 گنا حصہ بعد وفات ہے، حتیٰ کہ پیار محبت بلکہ چومنے میں بھی برابری کرے. اگرچہ قدرتی طور پر چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیاری تھی کہ سب سے چھوٹی تھی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ متقی بیٹے کو فاسق بیٹے سے زیادہ دینا یا غریب معذور بے دست و پا اولاد کو دوسری امیر اولاد سے کچھ زیادہ دینا بلا کراہت درست ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعد نماز عصر کہ سو جانے والے کی آنکھ رات گئے کھلی، تو اس صورت میں وہ اپنی نمازوں اور افطار کی ادائیگی کس طرح کرے؟ کیا یہ عصر کے بعد سو گئے؟ عصر کے بعد سو گئے. اب انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن میں وہ لے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر رات کو 2 بجے آنکھ کھلی، تو مثال کے طور پر تو اب ایسی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اپنی نمازوں اور افطار کی ادائیگی کس طرح کرے؟ کیا یہ گناہ گار کہلائے گا یا نہیں، اور اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ اب مثال کے طور پر عصر کے بعد سو گیا اور نیند ایسی کاٹھاڑی تھی کہ اس کا افطار بھی قضا ہو گیا. افطار عام طور پر لوگ قضا نہیں کرتے، تو خیر وہ افطار قضا کرنا تو اپنی جگہ پر ہو گیا، وہ مغرب تو قضا ہو گئی، یہ تو پڑھنی ہوگی. افطار کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ گیا کباب سموسے مارے گئے، سمجھے؟ سویا کیوں؟ سوت ہے وہ کھوت ہے. اب 2 بجے کھانے کی چلو اجازت ہے. ویسے ایک بات عرض کروں، اگر جس کے گھر میں کباب سموسے بنانے والے ہوں گے نا تو وہ اتنی دیر تک لگتا ہے اس کو سچ سونے کوئی نہ دے. یہ بیچارہ لگتا ہے خود ہی ہوگا جس کو وہ اپنی افطار خود تیار کرنی ہوگی، کیونکہ جس کے گھر میں کباب سموسے بنانے والا کوئی ہو نہ، اس گھر میں اگر کوئی سویا ہوا ہو تو یوں اس کو کوئی تو جگانے والا ہوگا نہیں ہوگا کہ بالکل بھلے سویا سونے دو اپنے کھا جائیں گے. کیا لگتا آپ کو؟ ایک مرض ہے ایسا، ایک مریض میری نظر میں جی کہ وہ بعض اوقات کئی روز تک بیچارہ سویا رہتا ہے، خود تنگ ہے اس سے.
یا کسی کو بھلے ٹائم دیا ہوا ہے، کسی کو جانا ہے، وہ بدزن ہو یا خوشزن ہو، وہ جو بھی ہو، یہ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، پیشاب لگے گا تو آنکھ کھل جائے گی، پیشاب کرے گا پھر ہے نا، وہ بس وہی نیم بے ہوشی ہوتی ہوگی، غنودگی، اور پیشاب کرے گا تو پھر سو گیا، پھر پڑا ہے. تو وہ بیچارہ اتنا تنگ ہے، ہم آدمی زندگی سے بیزار ہو جائے، اس سے کیا کرے، دنیا کے کاروبار اس کے رک جاتے ہیں. تو نمازیں چلو اس میں شرعی رعایتیں تو ہوتی ہیں. وہ اب اگر کوئی ایسا بیچارہ مریض ہے اور وہ اس طرح بے بس ہے کہ وہ نہیں جاگ ہی نہیں آتی، لاکھ کو اٹھائے سویا پڑا، تو اس کو تو مرفوع القلم ہے اس معاملے میں کہ اس کو نماز قضا ہونے کا گناہ تو نہیں کہیں گے، گناہ نہیں ہوگا اس کو. اب جب اٹھا تو وہ مغرب کی قضا پڑھ لے 2 بجے اگر اٹھائے تو. اس سے میں ایک سوال یہ آپ سرچ کروں گا کہ بعض اوقات لوگ رعایتیں بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھو امیر سنت نے تو یہ فرمایا، کیا اس میں یہ بات غور کیا جائے گا، اس بات پر غور کیا جائے کہ اگلے نے اپنے آرام کے جدول کو صحیح بنایا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جاگتا ہے تو اتنا جاگتا ہے کہ بس جاگی چلا جائے، اب بولتا ہے کہ اور میں 40 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، 36 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، اب میں سو گیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس کو اپنی روٹین درست بنانے کا بھی ہم کو درس دیں گے کہ اپنی روٹین کو درست بنائیں. اس کے بعد اگر عذر جو آپ فرما رہے اگر ایسا کوئی پیش آئے تو چلیں پھر حکم شریعت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. ہاں بے شک وہ اپنی دیکھو اس طرح کا آدمی جو بے موقع سوتا ہے نا، یہ جو ایکٹیو پرسن ہوگا نا وہ تو کبھی اس طرح برداشت نہیں کرے گا. اس نے خود ہی نہ ڈاکٹر چھوڑنا ہے، نہ حکیم چھوڑنا ہے، نہ بابا جی چھوڑنا ہے، نہ عامل چھوڑنا ہے. اس نے تو ہر جگہ دوڑ لگانی ہے کہ میرا علاج ہو جائے. پھر بھی اگر کسی کی یہ کہ اپنی کوشش سے اگر مرض یہ دور ہوتا تو اس کو کرنا چاہیے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 701 مسئلہ نمبر 7، سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے. تاخیر مکروہ ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے. یہاں تک عالمگیری کا جزیہ انہوں نے بیان فرمایا صاحب بہار شریعت نے. آگے فرماتے ہیں مگر دخول وقت کے بعد سو گیا، یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور سو گیا، پھر وقت نکل گیا تو قطعاً یعنی لازمی طور پر گناہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو. تو ایسی صورت میں نہ سوئے. آپ کو جگانے والا موجود ہے کہ وہ جگا دے گا یا خود اعتماد ہے کہ میں تو اٹھ جاؤں گا تو وہ ایک دوسری بات ہے. اب مزید فرماتے ہیں بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. یعنی کہ رات دیر ہو گئی، بھائی اجتماع ذکر و نات میں دیر ہو گئی، محفل نات میں دیر ہو گئی، اب وہ رات کو تھکا ہارا لیٹ نائٹ پہنچا گھر اور سو گیا، اور اس کو پتا ہے کہ اب سویا تو کھویا، نماز نہیں ملے گی، کوئی نہ جگانے والا ہے نہ خود جاگنے پر قادر ہے، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ جاگے اور فجر کا وقت داخل ہو تو نماز پڑھے. اتنا لیٹ اگر یہ جبکہ اس کو پتا ہے کہ لیٹ سونے سے نہیں اٹھ سکے گا، تو اول تو اس کو لیٹ سونا نہیں تھا، اب اگر لیٹ سویا تو اب یہ اس میں صاحب بہار شریعت کا تو یہ مطلب فتویٰ ہے کہ وہ قطعاً اس طرح کا شخص گناہگار ہو سکتا ہے. یعنی کہ مگر دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گناہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو. بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے یعنی گمان ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. تو جتنے بھی رات کے راہی ہیں نا،
یہ دیکھ لیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں نعت خوان ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ یہ بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ رات جاگنے اور تھکنے کی وجہ سے ان کی فجریں جاتی ہوں، تو پھر یہ اتنی دیر تک نعت شریف پڑھیں اور جاگیں کہ جس میں ان کی فجر متاثر نہ ہو، یا دن میں پڑھیں، نماز فرض ہے۔ اس طرح سننے والے بھی وہ ریکارڈڈ نعتوں سے گزارا کریں کہ محفل نعت تو عام طور پہ ہمارے ہاں بڑے شہروں میں خاص کر تو لیٹ نائٹ تک چلتی ہیں، اور پھر لوگ کئی ہیں جو سو جاتے ہوں گے، تو اس میں غور کر لیں کہ نماز بہرحال نہیں جانی چاہیے۔ اس میں آپ نے آج جماعت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ جیسے کہ وہ انتظار کرے اور وقت آئے اور فجر وقت میں ادا کر لے، لیکن اگر ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر اس کے لیے جماعت مستحبہ موجود ہے، جہاں پر اس کے بعد واجب ہے کہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے، تو پھر اسے اتنا جاگنے کا ہم کہیں گے کہ وہ اتنا جاگے کہ اس کو مسجد کی جماعت، اس کا واجب ادا ہو جائے جماعت کا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، جماعت تو واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ جواب دیجئے۔ سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، سب کا اچھا، آج جواب دیں گے۔ ہم پہل کرتے ہیں اپنی مدنی شخصیات سے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے کھانے پینے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ دونوں نبی بظاہر بھی حیات ہیں، وہ تو ہر نبی حیات ہے، لیکن ظاہری طور پر وفات ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں حضرات کو پیش نہیں آئی، بعد میں آئے گی پیش، ابھی حیات ہے۔ تو یہ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ نظر بھی نہیں آتے، نہ ان کا کوئی کاروبار معلوم۔ رمضان آ گیا ہے، بس مدنی شخصیات گئی کام سے۔ نیچے سے تو ہاتھ اٹھے ہیں ہمارے پاس۔ تو علماء اور طلباء کرام کسی بھی عاشقان رسول کے مدرسے سے ان کا تعلق ہو، چلیے ان میں سے جواب لے لو، درس نظامی والے، مدنی اساتذہ کرام۔ ایک مدنی نے تو یہاں ہاتھ اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، انہوں نے آب حیات پی لیا ہے، اسی لیے وہ لوگ کچھ نہیں کھاتے۔ ہاں بھائی، آپ کی مرضی ہے، جو بولو۔ ان کو مدنی تربیت گاہ پہ بٹھا دو یار۔ یہ طلبہ کرام اور یہ مشہور، یہ افسانوی انداز ہے، مشہور ہے کہ آب حیات پی لیا ہے۔ جی پوچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا وہ حج کے دنوں میں آتے ہیں، آپ زمزم پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اور؟ شیور نہیں ہے آپ؟ جی آپ زمزم پیتے ہیں بس پورا سال اسی میں؟ پورا ہوا نا، ذرا اعتماد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جواب دیں۔ جی الحمدللہ باپا، وہ پورے سال میں صرف جو حج کے دنوں میں آپ زمزم ہی پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا پینا؟ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ یہ تو 25 ماہ کے لیے قبول کر لو یار، مبلغین تو چاہیے اپنے کو یار۔ اچھا، زیادہ کام کریں گے۔ مرحبا۔ ان کو انشاءاللہ مدنی سوٹ بھی۔ اچھا، پیچھے سے بھی کہتے ہیں جواب آیا تھا، مائک لیٹ پہنچا، نصیب ان کے۔ ورنہ ان کو بھی 25 ماہ کے لیے ترکیب بن جاتی۔ تو چلو اب بھی کیا گیا ہے، اب 25 ماہ کے بعد کون اجازت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، صحیح جواب دے تبھی 25 ماہ، غلط جواب دے تبھی 25 ماہ۔ انعام ہے نا، یہ تو تحفہ۔ دونوں صاحبان فتح رضویہ شریف جلد 26 صفحہ 401 پر اس طرح کا مضمون ہے کہ دونوں صاحبان حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ بعد حج
آب زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. یہاں بہت تحریری سوالات ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ایک ماہ کے اعتکاف کی بہاریں ہیں، اور ہماری جو مجلس ہے اعتکاف مجلس، ان کی کارکردگی میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ ہماری مدنی قافلہ مجلس جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ اپنے حلقوں میں نیتوں کا سلسلہ کر رہے ہیں. چاند رات مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے 275 اسلامیہ نے نام لکھوا دیے. ہر ماہ 3 دن جو سفر کریں گے 132 اسلامیہ نے نیتیں کروائی ہیں. آئندہ ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے 145 اسلامیہ نے نام لکھوائے ماشاءاللہ، اور 48 اسلامی بھائی نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے بھی پیش کیا ہے ماشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے عشر رحمت میں جن خوش نصیب عاشقان رمضان کے نام نکلے تھے تو ان کے حج کی، عمرہ کی اور بغداد شریف کے لیے آج فائنل قرآن دازی بھی ہوگی. اور اسی طرح جو ملک بھر کے اعتکاف سے روزانہ ہم نام نکال رہے تھے ان میں بھی عمرے کی قرآن دازی ہوگی. اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی آج جو نام اب تک ملے تھے ہم کو 10 تاریخ تک، تو اس میں بھی روزانہ جو نام نکالے جا رہے تھے ان میں ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. چلو بھائی، وہ سرید کبھی کھایا آپ نے؟ نام سنا سرید؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، یہ بہت پسند تھا، یہ کہہ سکتے ہیں سرید. لیکن یہ عام لوگ کم کھاتے ہیں. ان کو کبھی سرید بیچاروں معتکف ان کو بھی نہیں کھلایا ہوگا. تو سرید سب سے پہلے کس نے بنایا؟ یہ میری برادری دے جواب، یا چلو عوام سے جواب لے لیتے ہیں، برادری کے لیے تھوڑا اس سے شاید آسان ہے. وہ رکھا ہے میں نے. سرید سب سے پہلے کس نے بنایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری رحیم یار خان سے بما 30 کے قریب اسلامی بھائی پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. باپا سب سے پہلے سرید حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان سب سے پہلے سرید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بنایا تھا. یہ کیا ہوتا ہے سرید؟ یہ عوام سرید ہی بولتے ہیں. عوام میں ان کو سرید زبان پہ چڑھتا ہی نہیں بیچاروں میں. سرید دوبارہ جواب دیجئے، درست جواب. سب سے پہلے سرید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بنایا تھا. جواب درست ہے. ان کو مدنی سوٹ پہناؤ نا یار. سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ. چلو بھائی، میری برادری 50 سال سے اوپر روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول، یعنی جو قتل ہونے والا، ان کے نام 50 سال یا اس سے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید آدم جا پتر جو ہے ابل ऐं قابل नाला ॿुधायो साईं. तव्हां आदम अलैहिस्सलाम जा पुट न आहियो? अवां आदमी आहियूं. आदम अलैहिस्सलाम जा पुट आहियूं, औलाद आहियूं. नाला ॿुधायो. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नाम ना बता रहे ना, कुछ नाम बताया था इन्होंने. आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ये कहा इन्होंने. आबिल जो काबिल नहीं, नाम तो बताया था इन्होंने. अच्छा, हाबिल काबिल, हाबिल काबिल, हाबिल काबिल. तो
कातिल जो नालो छा अगर कंफर्म याद हुजे त न का परवाना कंफर्म हुजे तां ॿुधाइण जो आहे। मतलब ईअं न कि उहो जेको इनमें शहीद थियो हू तो अल्लाह जो नेक बंदो हो, जेको कातिल हो ये बुरो बंदो हो, तो ये गलती न थी वञे। कंफर्म याद ना है? नहीं सही है नहीं, तो इनको भी तोहफा दे दिया जाए, लेकिन सही किसी को मालूम हो तो वो बता दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकबर पेशावर से एक माह के लिए उम्र भी बताते रहिए। 60 साल उम्र है। इसका प्रिंट चाहिए। सबसे पहले काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। जवाब दुरुस्त है। काबिल ने हाबिल को शहीद किया था। ये यूं याद रखे, काबिल कातिल, कातिल में भी काफ पहले, मैंने यूं याद रखा है, काफिल में पहले, कातिल में पहला काफ है, और काबिल ये नाम में भी पहला काफ है। फिर हाबिल बच गया, तो वो अब हलाकत में भी ये मजा नहीं आता ये कहने में, वरना हलाकत में भी हा है, हाबिल में भी, लेकिन हाबिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह इन पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए, ये मजलूम शहीद हैं, सबसे पहले शहीद है ये। अल्लाह इनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको गुंबद खज़रा के ज़ेर साया महबूब के जलवों में शहादत नसीब फरमाए। और ये काबिल तो बदबख्त जो है, ये तो काफिर हो गया था बाद में, वो आग पूजने लगा था ना, मजूसी बन गया था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। वो इस्लाम भाई जिनके नाम हज की कुरानदाजी में, उम्रे की कुरानदाजी में और बगदाद शरीफ की कुरानदाजी में निकाले गए थे, वो तरबियत गाह के करीब आ जाए। रोज़ाना जो नाम पुकारे जा रहे थे, उनमें जिनके नाम हज के लिए आए, उम्रे के लिए आए या बगदाद शरीफ के लिए आए, वो यहाँ करीब आ जाए। अच्छा, ये जो मुझे भेजे ये कब के लिए? आइंदा अशरे के लिए? नहीं बाबा, ये आज के हैं ना, ये अगले अशरे में शामिल होंगे। आज भी जो नाम निकलेंगे तो उनको हम इस अशरे में शामिल करेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी, अशरे रहमत के लिए ये? जी, अशरे मगफरत के जो नाम आज से शुरू होंगे ना, ये भी पुकारे जाएंगे। हाँ, ये रवा अशरे के लिए। जी जी इंशाअल्लाह। ये तो इनको पता ही नहीं है ना, ये तो आगे आएंगे कैसे? इनके नाम तो इनको पता ही नहीं है। नहीं, अब तो ये तो सब तैयार है ना, आज भी सब ने टोकन जमा कराए, आज ये भी इंतज़ार में है कि आज अब अगले अशरे के लिए भी कोशिशें करनी है, और फिर 10 रोज़ा आखिरी अशरे के जो एतिकाफ़ के लिए इस्लाम भाई आना चाह रहे हैं, तो वो भी तैयार हो जाएं, और बाबुल मदीना कराची की तरफ जो है वो रख्ते सफ़र बांध लें, और जल्दी जल्दी मदनी मरकज़ में रब्ता भी फरमा लें। कहीं ऐसा ना हो कि तादाद ज़्यादा होगी तो फिर हमको कुछ सिलसिला रोकना भी पड़ता है। रोकना पड़ा था एक बार। हल्का नंबर 42 मिठियां, सैफुल्लाह बिन मजहर, लिखा खारियां, इसमें खारियां हम लोग ना खारी नमकीन को बोलते हैं, मैं इसको मिठियां बोलता हूँ। मदीना मीठा मीठा। हल्का नंबर 42 सैफुल्लाह बिन मजहर, मिठियां, सैफुल्लाह बिन मजहर मिठियां, हल्का नंबर 42 ला मौजूद। हल्का नंबर 29 नारोवाल, रहमत अली बिन निअमत अली, रहमत अली बिन निअमत अली, रहमत अली बिन निअमत अली। माशाअल्लाह, हमारे फैज़ान मदीना के पहली सफ के नमाजी हैं। लब्बैक। जी जी बिल्कुल, ये हर साल एतिकाफ में भी होते हैं, और माशाअल्लाह ये पहली सफ में पाबंदी से माशाअल्लाह पांचों नमाजें। बारकल्लाह। 76
یہ بھی مٹھیاں. رفیق بن نیاز احمد، رفیق بن نیاز احمد، رفیق بن نیاز احمد مٹھیاں، حلقہ 76. حلقہ نمبر 2 باب المدینہ، عبد الوہاب عطاری بن عبد الحمید عطاری، عبد الوہاب بن عبد الحمید، عبد الوہاب بن عبد الحمید، حلقہ نمبر 2، حلقہ نمبر 92 سردار آباد، عامر بن سلیم، عامر بن سلیم، عامر بن سلیم سردار آباد، حلقہ نمبر 92. 77 بدین فیصل بن اسلم، فیصل بن اسلم بدین، فیصل بن اسلم بدین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اغلو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اغلو صلی اللہ تعالی علیہ
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد الصاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى لنا. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. درود شفاعت. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھتے. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رحیم یار خان والوں نے کچھ گتے اٹھائے ہوئے ہیں, کچھ اگر پڑھا دیں تو ان کی دل جی ہو جائے گی. بیچارے اتنی محنت سے لکھ کے لائے ہوں گے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. سبحان اللہ. آئی لو مدنی چینل. مدنی چینل کو 8 سال مکمل ہونے پر تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو. ذرا ہاتھ نہ لے رہے ہیں تو یہ پیچھے والے بھی کچھ سمجھدار جو وہ ہاتھ نہیں لے رہیں گے. اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ لے رہا نا عقل مندی تھوڑی ہے. ماشاءاللہ جو میرے اسکرین پر دیکھے میں نے وہ تو پڑھے, باقی کچھ پیچھے بھی رہ گئے شاید. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ میں تھوڑی غلطیاں ہیں.
انشاءاللہ کا الف نون، یہ قرآن میں اس طرح لکھا ہے، الف کے بعد پورا نون ہے، پھر شاء اللہ، تو شاء کے بعد حمزہ ہے، یہ حمزہ الف پر لگا دیا ہے، تو شاء کے بعد حمزہ آئے گا، بیچ میں الف اور شاء اور الف کے درمیان حمزہ، اس طرح آنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 2 کالز انشاءاللہ مفتی حسان صاحب جواب دینے کے لیے تیار ہیں، امید حسن زن انشاءاللہ۔ میں سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد اسلام اتاری ہے۔ میں مدنی چینل دن اور رات ملا کے تقریباً 15-16 گھنٹہ دیکھتا ہوں، اور اسی سے میں نے داڑھی رکھا سیکھ کے، اسی سے میں نے نماز پڑھنا سیکھا، اسی سے میں نے بہت چیزیں سیکھی، اور میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا، آج ماشاءاللہ کرتا پاجامہ پہنتا ہوں۔ بس اب بابا سے یہی دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ ہم ہمیشہ مدنی چینل پر جو چیزیں سکھائی بتائی جاتی ہے اس پہ عمل کریں، اور آخرت ہماری درجت۔ محمد احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں تو وہ صبح فجر میں کیسے اٹھ سکیں، خاص کر کے گرمیوں کی راتوں میں جبکہ رات چھوٹی ہوتی ہے؟ برائے مدینہ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ پہلے میں تو دعا کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا انقلاب، ان کے اندر مدنی انقلاب آیا مدنی چینل کے ذریعے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، بے حساب مغفرت کرے، اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، اور جو نہیں آتا وہ سیکھیے، فرض علوم سیکھیے، قرآن کریم اگر نہیں آتا تو وہ بھی پڑھ لیجیے۔ اور دوسرے سائیں بھائی نے نیند کی گولیاں، تو اس میں تو کم ڈوز بھی آتے ہیں، لیکن نیند کی گولیوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ اثر زوردار دکھاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اثر نہیں ہوتا، دیکھا ہی ہے لوگوں میں۔ تو اس لیے نیند کی گولیوں کی عادت ڈالنا یہی نقصان دہ۔ تو اب اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ایسی نیند تو نہیں ہوتی اس میں کہ نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے، ہاں کوئی اٹھانے والا ہو، ورنہ تو پھر نیند کی گولی نہ کھائے، یا کم کھائے جس سے آنکھ کھل جائے، یا کسی کو بول دے کہ آنکھ اٹھا دے، جلدی کھا لے، ہاں جلدی رات کو کھانا کھانے کے بعد عشاء پڑھ کے جلدی کھا کے سو جائے، اور کیا لیٹ سوئے گا تو پھر کہاں سے آنکھ کھلے گا۔ اب جیسی گولی، کسی کا دوران یا 2 گھنٹے ہوتا ہوگا، کسی کا 6 گھنٹے ہوتا ہوگا اثر نیند کی گولیوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے نجات بخشے، عادت نکال دیں اس کی، اور کوئی دیسی علاج کریں، جیسے کہ کسی طبیب کے مشورے سے آپ چاہیں تو یوں کر لیں کہ یہ دار چینی ہوتی ہے جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے، دار چینی مشہور چیز ہے، دار چینی کا بڑا ٹکڑا جب چائے پئیں، چائے میں چائے کی پتی کے ساتھ اس کو پکا لیں، ابال لیں، تو اس طرح یہ چائے پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، طبیب سے یاد لے لینا۔ اور سوتے وقت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پڑھیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ لیکن جب بھی کچھ پڑھیں، لیٹے لیٹے جب بھی کچھ پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے، ادب یہ ہے۔ اور بھی اس کے اوراد آپ کو ملیں گے، گھریلو علاج، مکتبۃ المدینہ کا چھوٹی سی کتاب ہے، 100-150 صفحے کی ہوگی، اس میں آپ کو علاج بھی ملیں گے، روحانی علاج بھی ملیں گے، اور طبی علاج بھی نیند آنے کے امیدیں ملیں گے اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔
مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.